چلیں ادھر بھی مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر آپ نے پہلے طے کر لیا تھا کہ بدنیتی ہے، کچھ کر نہیں سکتی حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے، یہ تک تو کہہ دیا گیا تھا. تو پھر کاشف صاحب کیوں یہ سارا عوام کو دکھانے کے لیے تھا، کس کو دکھانے کے لیے تھا سر؟ دیکھیں حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا تو پھر مذاکرات کرنے کی درخواست کیوں کی؟ کیوں جا کے اسپیکر کو کہا کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ کمیٹی بنائیں؟ اس کے بعد اسپیکر نے گورنمنٹ سے بات کی اور پھر تمام اتحادیوں کی ایک کمیٹی بنی. ایسا ہے 8 جماعتیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھی ہیں اور مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ سیاستدان جو ہیں وہ شعوری طور پہ نابلد ہے، تو یا یہ ہے کہ کدھر والے؟ ادھر 8 والے یا ادھر 8 والے ہوں یا 1 والے ہوں، 9 کی 9 جماعتیں بیٹھ گئی نا. یہی سیاسی سٹیک ہولڈر ہے نا، یہی جمہوری پہلوان ہے نا. اور سب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو ہونی چاہیے، آئین کی پاسداری ہونی چاہیے، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے. تو اس کے بعد پھر بیٹھ کے ٹیبل پہ بات نہیں کر سک رہے ہیں، بیٹھ کے راستہ نہیں نکال پا رہے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ راستہ کہیں اور سے نکلنا چاہیے. تو یہ دوسری دفعہ تحریک انصاف سے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. ایک دفعہ پہلے جس وقت اسمبلی تحلیل کرنے سے پہلے اسمبلی میں مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ مذاکرات کا راستہ مت چھوڑیے. شاہ محمود قریشی صاحب پیٹتے رہ گئے کہ آپ پوزیشن میں بیٹھ جائیں، اسمبلیوں سے مت نکلیں، راستہ مت چھوڑیے، نہیں مانے بات. اب پھر یہ معاملہ ہے. اچھا اب اس ڈیڈ لاک سے ہوگا کیا؟ اچھا ڈیڈ لاک کا بھی عجیب حسن ہے کہ ایک طرف آپ ڈیڈ لاک کرتے ہیں، آپ مذاکرات نہیں کرتے، ادھر سے آپ رات کے اندھیرے میں چھپ کے کہتے ہیں جی چیئرمین پی ایس سی جنید اکبر کو متفقہ کر دیں. نون لیگ بھی مان جاتی ہے، پیپلز پارٹی بھی، پی ٹی آئی بھی. بھائی آپ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا پھر اب آپ دیکھیے گا الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی، ان کو نئے الیکشن کمشنر کو لگانے کا ایک سیٹ پیٹرن ہے آئین میں. کیسے آپ آگے لے کے چلیں گے؟ جب تک نہیں چلیں گے یہی مصروف کام کریں گے، پھر آپ کو اعتراض شروع ہو جائے گا. جو بات ضمیر حیدر صاحب کر رہے ہیں کہ آپ کو ٹیبل نہیں چھوڑنا، آپ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا بینیفٹ لیں، چیزیں لیں، راستہ نکالیں. آپ نے گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانا ہے، بنائیے. یہی سارا پیٹرن تھا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی. عدم اعتماد سے پہلے اسی طرح سے پی ایم ڈی اے کی اتھارٹی بنانے کے لیے کوشش کی گئی، صحافیوں نے سڑکوں پہ آئے، تحریک شروع کی، پھر وکلا ساتھ آئے، پھر اپوزیشن کا گرینڈ الائنس بنا، پھر چلتے حالات اسے وہ خراب ہو گئے. جو بات ضمیر صاحب کر رہے ہیں قومی ایجنڈے کی، یہ قومی ایجنڈے کے اندر سے ہی قومی حکومت کا فارمولہ نکلنا ہے. اب آ کے وہ ان چیزوں کی طرف جانا شروع ہوئی ہے پی ٹی اے کی لیڈرشپ کہ انہوں نے دیکھ لیا مارے بھی کھا لی، گولیاں بھی کھا لی، گولیاں چل بھی گئی، کچھ حاصل نہیں ہوا. اب آپ نے اس کو پولیٹیکلی کرنا ہے. لیکن سمجھے ہوتے کہ کچھ حاصل نہیں ہوا، نقصان ہوا، تو پھر آج یہ نہ کرتے. لیکن ایک چیز ان کو سوچنی چاہیے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل مت چھوڑیے، آپ بیٹھیے ان کے ساتھ. بھئی آپ نے جو اویلیبل سرکمسٹانسز ہے اس میں سے راستہ نکالنا ہے نا. اویلیبل سرکمسٹانسز کیا ہے کہ آپ مذاکرات میں بیٹھتے ہیں، آپ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا لیتے ہیں، آپ جا کے پیپلز پارٹی سے بات کریں، آئے جی ہم نمبر گیم کرتے ہیں، عدم اعتماد لے آتے ہیں. صحیح ہو گیا. اگر آپ انگیج پیپلز پارٹی کو نہیں کریں گے، جو آج کی ڈیٹ تک، جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، آج کی ڈیٹ تک بلاول بھٹو صاحب اس خواہش میں ہے کہ شاید پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھے اور ہم حکومت کو ٹاپل کر دیں. آج کی ڈیٹ تک. جب یہ حکومت نہیں بنی، اور اگر نہ ہوا تو پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے پھر نون لیگ کے ساتھ حکومت میں آ جائے.